ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس بیابان جنگل میں، اس ویرانے میں ایک میں ہی اللہ کا بندہ ہوں جو اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ سوچا تو اللہ تبارک و تعالی نے چرندوں کو، پرندوں کو، درختوں کو، نباتات کو، جمادات کو حکم عطا کر دیا، اے میری مخلوق میرے ذکر کی آواز کو تھوڑا بلند کر دو۔ تو بس پھر کیا تھا کہ اتنے میں ہر طرف سے اللہ اللہ کی صدائیں آنے لگی، گویا کہ پتا پتا، بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا، ڈالی ڈالی، غنچہ غنچہ ذکر خدا میں کھویا۔ اس طرح کی کیفیت تھی۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درختوں کی طرف دیکھتے تو درختوں کے پتوں سے اللہ اللہ کی صدا آتی، جب پتھروں کی طرف دیکھتے تو پتھروں میں سے اللہ اللہ کی صدا آتی، گویا ہر طرف جنگل میں اللہ اللہ کی صدا کی گونج پڑ گئی۔ جب آپ نے یہ دیکھا اور یہ سنا تو فوراً سجدہ میں چلے گئے اور عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں نے غلط سوچا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس بیابانے میں صرف میں ہی اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں، یہاں تو ذرہ ذرہ تیرا ذکر کرتا ہے۔ اے مولا کریم، یہ تو زمین کے اوپر تیرا ذکر ہو رہا ہے، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، اے موسیٰ اپنا عصا مبارک زمین پر مارو۔ جب آپ نے عصا زمین پر مارا، زمین شک ہو گئی، زمین پھٹ گئی، تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام اس پر عصا مارو۔ آپ نے پانی پر عصا مارا تو پانی ہٹ گیا اور اس میں سے کالے رنگ کا پتھر نکلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام اس پر اپنا عصا مارو۔ جب آپ نے پتھر پر عصا مارا، پتھر شک ہوا، پتھر پھٹ گیا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ننھا سا کیڑا ہے جو رینگ رہا ہے، جو چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کیڑے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے کیڑے تیرا اس پتھر کے اندر کیا کام؟ تو وہ کیڑا عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ کے ذکر کے علاوہ بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا کہ اے کیڑے تو اس پتھر کے اندر کب سے ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے 300 سال ہو گئے میں اس پتھر کے اندر ہوں اور ہر وقت ہر آن اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اور مجھے دن میں 2 مرتبہ پانی پینے کے لیے دیا جاتا ہے جو کہ میری خوراک ہے، تو وہ بھی میں ڈر ڈر کے پیتا ہوں کہ کہیں پانی میں منہ ڈالوں اور میری موت آ جائے، میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر مر جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، دیکھیں ایک ننھا سا کیڑا جو ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے کسی خاطر میں نہیں لاتے، اسے مسل کر رکھ دیں، لیکن وہ ننھا سا کیڑا، چھوٹا سا کیڑا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے اشرف المخلوقات، دیکھو میں ایک چھوٹا سا حقیر کیڑا ہوں، لیکن میں کتنا اللہ کا ذکر کرتا ہوں کہ 300 سال سے ہر وقت ہر آن اللہ اللہ کر رہا ہوں، اور تم جو ہو اشرف المخلوقات ہو کر، بہتر مخلوق ہو کر، تم اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہو۔ اس کیڑے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ 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 کا ورد ہونا چاہیے۔ کسی عقل مند نے کیا خوب کہا کہ ہاتھ کارول تے دل یار ول، یعنی ہاتھوں کے ساتھ کام کرتے رہیں لیکن زبان تو فری ہوتی ہے نا، زبان تو فارغ ہوتی ہے نا، تو پھر اس زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اس زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں، کیونکہ یہی ذکر کرنا کل بروز قیامت ہمارے لیے بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر آن اپنے ذکر میں مشغول رکھے، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی، زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ کے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے، عزیزہ یاد کر جس دن کہ اسرائیل آئیں گے، نہ جائے کوئی تیرے سنگ، اکیلے تو نے جانا ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا۔